پردے کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں عورتوں کے لیے. لو جی، اور بھائی پہلے تنگ آ رہے ہیں، اوپر سے وہ اور ایک سوال آ گیا ہے جی. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، بھائی کہتے ہیں چہرے کے بارے میں بیان کریں کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہیے کہ نہیں. میرے بھائی پہلی بات دوبارہ کر دوں کہ سب علماء کرام کے نزدیک، جو پرانے علماء کرام ہیں، ٹی وی کے علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، آج کل جو ماڈرن علماء ٹی وی پہ آ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، پرانے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. ان سب کا اتفاق ہے کہ عورت کا ایک بال بھی غیر مردوں کو نظر نہیں آنا چاہیے. عورت کی گردن، عورت کے بازو، عورت کا پیٹ، عورت کی ٹانگیں یہ نظر نہیں آنی چاہیے. اب مسئلہ رہ گیا چہرے کا. چہرے کے بارے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے. کیوں جی؟ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی. سنی ہے حدیث آپ نے یہ؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی جگہ آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا. اب صبح صبح وہاں سے نکلنے لگے تو اعلان ہو گیا نکلنے کا. اب جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جلدی سے قضائے حاجت کر لوں، اور قضائے حاجت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں صحرا میں جانا پڑتا تھا، وہ چلی گئیں. اب جن صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ان کی ڈولی کو اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھیں. جناب عائشہ کو اور عورتوں کو کس میں بٹھاتے تھے لوگ اس وقت؟ ڈولی میں، کیونکہ اس میں پردہ ہوتا ہے نا، ہودج عربی میں کہتے ہیں ہودج. تو وہ ہودج جو ہے ڈولی جو ہے اٹھا کے اوپر رکھ دیتے تھے. اور جناب عائشہ چھوٹی عمر کی ہلکی سی عورت تھی، لڑکی کہیں بلکہ آپ، تو یہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. اور جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ ان کے ہودج کو اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھیں، انہوں نے آ کے رکھ دیا، اور ان کے ذہن میں نہ آیا کہ یہ ہلکا ہے، کیونکہ وہ ایسے بھی ہلکی تھی، لیکن مزید ان کے ذہن میں نہیں آیا. اور انہوں نے، یہ کون تھے جنہوں نے ان کو ہودج کے ذریعے اوپر رکھا؟ یہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ ولی تھے نا، گارنٹی شدہ نا. تو یہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہودج کے اندر جناب عائشہ نہیں ہے. جی نہیں پتا چلا، غیب نہیں جانتے تھے. چلیں جی مان لیتے ہیں. تو انہوں نے ڈولی کو اونٹنی کے اوپر رکھا اور اونٹنی چلا دی، قافلہ چل پڑا، جناب عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں. چلیں جی ہم نے مان لیا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہودج اوپر رکھا تھا وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ نہ چل سکا. جناب عائشہ بھی غیب کا علم نہیں جانتی تھی کہ قافلہ جا رہا ہے، میں پیچھے کھڑی ہوں. جی چلیں وہ نہیں جانتی تھی، نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا میری بیگم پیچھے رہ گئی ہیں، وہ بھی نہیں جانتے تھے. تو پتہ چلا غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. چند غیبی باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی ہیں، لیکن کل غیب کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اسی لیے یہ قافلہ روانہ ہو گیا. جناب عائشہ تنہا پیچھے رہ گئی، تنہا. کسی اللہ کے ولی صحابی کو پتہ نہ چلا، کسی کو بھی پتہ نہ چلا جناب عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب جناب عائشہ قضائے حاجت کے بعد واپس اس جگہ پہ آئیں تو وہاں پہ دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے. اب ماشاءاللہ ذہین تھیں، اللہ نے علم دیا ہوا تھا. کوئی اور ہوتی چیخو پکار کرتی کہ میں جنگل میں صحرا میں اکیلی رہ گئی، نہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل کر کے ادھر ہی بیٹھ گئیں جہاں ان کا اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، کہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آخر واپس آئیں گے تو میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں. کوئی اور عورت ہوتی ادھر جاتی تو جاتی، ملتی نہ کسی کو، نہیں، ادھر ہی وہ بیٹھ گئی آرام سے. اب نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے پیچھے پیچھے آنا تھا، کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ لیتے آنا. وہ جب وہاں پہ پہنچے تو دور سے دیکھا کہ جیسے کوئی ہے. قریب آئے تو جناب عائشہ تھیں، سوئی ہوئی تھیں، آنکھ لگ گئی تھی، چہرہ ننگا تھا. انہوں نے پہچان لیا یہ تو جناب عائشہ ہے. تو اس صحابی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کیوں کہا؟ کوئی فوت ہو گیا تھا؟ ہاں جی کیوں کہا بتائیے میرے بھائی. کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھنا چاہیے. ہم نے اس کو خاص کر دیا فوتگی کے ساتھ. نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے انا للہ پڑھا.
جناب عائشہ نے انا للہ سنا تو ان کی آنکھ کھل گئی. اب یہاں پہ جناب عائشہ کہتی ہیں، الفاظ سننے والے ہیں، ان کا پردے سے تعلق ہے، چہرے کے پردے سے. کہتی ہیں کہ مجھے اس صحابی نے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. کیوں پہچان لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا نہ ہوتا تو پہچان نہ پاتے. اس سے پتہ چلا کہ چہرے کا پردہ ہے. اب جب حکم نازل ہوا تو اس میں چہرے کا پردہ ہے. اسی لیے جناب عائشہ وضاحت کر رہی، پہچانا اس لیے کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب دیکھا ہوا تھا. تو پتہ چلا جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس میں چہرے کا پردہ بھی تھا. اور سب سے زیادہ فتنہ کہاں ہوتا ہے؟ چہرے ہی میں تو ہوتا ہے. عورت کی سب سے خوبصورت شے کون سی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. اور کوئی شے ایسی نہیں عورت کی جو خوبصورت اتنی ہو جتنا چہرہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اگر اس کا پردہ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے اور کرنا چاہیے. اور چھوٹی عمر میں ہی بچیوں کو عادت ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو پھر وہ آپ کے سامنے انکار نہ کریں. اور شرم و حیا ان میں رہنے دیں، شرم و حیا ان میں ڈالیں. یہ عورت کا زیور ہے. حیا عورت کا کیا ہے میرے بھائیو؟ زیور ہے.